اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ادرنی میں باعزت خواتین کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور گلشا خاتون سے پوچھتا ہے کیا اس کا نام مصطفیٰ ہے؟ تو گلشا کہتی ہے ہاں شہزادے، یہ تم جیسا لڑکا ہے۔ جواباً باعزت کہتا ہے پھر اب فوج میں ایک اور شخص شامل ہو گیا۔ اس لیے سلطان وہاں پہ آتے ہیں۔ سلطان کو دیکھتے ساتھ ہی باعزت ان کی جانب بھاگتا ہے تو سلطان اسے اٹھا لیتے ہیں۔ باعزت سلطان سے کہتا ہے میرا بھائی پیدا ہوا ہے، وہ مجھ جیسا لڑکا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں اور تم شیر کی طرح بھائی بن گئے۔ پھر سلطان گلشا خاتون سے ان کا حال احوال پوچھتے ہیں تو گلشا خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ چلے جاتے ہیں اور سلطان گلشا خاتون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ادھر طرابزون قلعے میں کمانڈر ریزو سے کہتا ہے تم نے جو مانگا تھا وہ تیار ہے، لیکن تم نے کہا ہے کہ مہمت سب کچھ جانتا ہے، تم دونوں قلعوں سے کیسے گزرو گے؟ تو ریزو کہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، مہمت قلعے میں ہماری بڑی بڑی توپوں کے ساتھ انتظار کر رہا ہے، لیکن میرے پاس اس کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ مہمت پہلے موقع پر مجھے تکلیف پہنچانا چاہے گا، لیکن میں اس سے پہلے حرکت کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں پہ بندے ہوئے خیر الدین کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ قلعے کے باہر بالیبے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ قلعے کی حفاظت پر موجود سپاہیوں کو بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ تعداد میں اضافہ دیکھ کر سلطوق کہتا ہے انہوں نے تدابیر بڑھا لیے ہیں حضور، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا کیا منصوبہ ہے؟ تو بالیبے کہتے ہیں ہم قلعے میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت وقت لگے گا۔ ریزو جانتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ ہمیں اپنے سلطان کو جلد از جلد اطلاع دینے کی ضرورت ہے۔ حسن سلطان کی طرف جائے گا اور ہم قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی حسن روانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم قسطنطنیہ کے پاس جنگل میں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ عثمان کو دفنا دیتا ہے۔ مصطفیٰ بہت زیادہ دکھی دکھائی دیتا ہے اور وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کے پوچھنے پر اس نے کہا تھا جاندارلی نے مجھے مجبور کیا، آپ جو فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا۔ سلطان نے پوچھا تھا تم باغے کیوں نہیں، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ جواباً مصطفیٰ نے کہا تھا آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھے آپ نے ایک اور موقع دیا تو میں چاہتا تھا کہ مجھے سزا آپ دیں، میرے سلطان مجھے مار ڈالیں۔ سلطان نے کہا تھا تو تم مرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان نے تلوار اس کے گلے پر تان لی تھی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا تھا جانشری کا سربراہ کارا مصطفیٰ انتقال کر گیا ہے، اب ایک نیا مصطفیٰ پیدا ہوا ہے، تم بہترین انسان بنو گے مصطفیٰ، شہزادہ اورحان جو بازنطین میں رہتا ہے اور سلطنت کا پیچھا کرتا ہے۔ سلطان کے اشارے پر مصطفیٰ کھڑا ہو گیا تھا اور سلطان نے مزید کہا تھا اچھی طرح جان لو کہ تم قسطنطنیہ میں میرے کان اور آنکھیں بنو گے۔ اس خیال کے بعد مصطفیٰ قبر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے میرے بھائی، جس ریاست نے تمہیں یہاں بھیجا ہے مجھے بھی اسی نے بھیجا تھا، تم شہید ہو گئے تاکہ ریاست زندہ رہ سکے، تمہیں جنت میں جگہ ملے گی عثمان۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ نم آنکھوں کے ساتھ قبر پہ دعا مانگتا ہے۔ تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد ہم دو بحری جہازوں کو سمندر میں دیکھتے ہیں۔ جہازوں کے ایک طرف رومیلیا قلعہ ہوتا ہے جہاں پہ سلطان اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہاں موجود توپوں کا رخ جہازوں پہ ہوتا ہے۔ سلطان پاس موجود دوربین سے جہازوں کو دیکھتے ہیں۔ قسطنطنیہ سے قسطنطینوس بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ جہاز مسلسل رومیلیا قلعے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان کہتے ہیں مومن علی توپے تیار کرو، وہ قریب آ رہے ہیں۔ یہ سن کر جاندارلی سلطان سے پوچھتا ہے میرے سلطان آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ جواباً سلطان کہتے ہیں وہ جب حدود میں داخل ہوں گے تو ہم گولے پھینکیں گے۔ دوسری طرف سے جہازوں کو دیکھتے ہوئے شہنشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے شہر کا محاصرہ کرنا آسان نہیں ہوگا مہمت۔ ادھر سلیمان سلطان سے پوچھتا ہے میرا بیڑا دوسری طرف انتظار کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ تو سلطان کہتے ہیں صبر بالتائے اغلو صبر، تم سب سمجھ جاؤ گے۔ بحری جہاز قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں اور ایک جہاز میں ریزو اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور دوربین سے رومیلیا قلعے کو دیکھتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں اس قلعے کو تباہ کر دوں گا مہمت، سپاہیوں حملے کی تیاری کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی آگ کے ذریعے دوسرے جہاز کو اشارہ کرتا ہے اور دونوں جہاز الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان بھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسی لمحے حسن پریشانی کے عالم میں وہاں پہ آتا ہے اور اسے دیکھتے ساتھ ہی سلطانوں سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ حسن، کیا تمہارے پاس کوئی اچھی خبر ہے؟ تو حسن کہتا ہے میرے سلطان خبر سچی ہے، ریزو ایک غدار ہے جو قسطنطینوس کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلیمان غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور ریزو ریزو پکارتا ہے، پھر شرمندہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا اس نے ہمیں دھوکہ دیا؟ حسن کی بات سن کر جاندارلی پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرا بھتیجا کہاں ہے؟ میرے خیر الدین کو کیا ہوا ہے؟ تو حسن کہتا ہے میں یہاں جلدی سے خبر دینے آ گیا، وہ ابھی تک اسے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، انشاءاللہ انہوں نے اسے بچا لیا ہوگا۔ زگنوس پاشا جاندارلی سے کہتے ہیں ہمارے سلطان نے بالی بے کو خیر الدین کو بچانے کا فرض سونپا ہے۔ جواباً جاندارلی غصے سے کہتا ہے وہ اسے نہیں بچائے گا زگنوس پاشا، بالی بے اپنے ماضی کا بدلہ مجھ سے لے گا، سمندر میں بارود
بارود والے جہاز کو رومیلیا قلعے کی جانب جاتا ہوا دیکھ کر ریزو کہتا ہے میرے پاس تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے مہمت۔ دوسرے جہاز میں موجود خیر الدین بندہ ہوتا ہے اور اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں بہت زیادہ بارود کے ڈرم رکھے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ساتھ ہی سلطان دنگ رہ جاتے ہیں اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے خیر الدین۔ یہ سن کر جاندارلی کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور جہاز میں موجود ریزو کا سپاہی خیر الدین کے آس پاس بارود پھینکنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر خیر الدین چلاتے ہوئے کہتا ہے بدماش کتے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سے بچ سکتے ہو؟ بارود پھینکنے کے بعد سپاہی بارود کو آگ لگا دیتے ہیں اور خود سمندر میں کود جاتے ہیں۔ خیر الدین کو اپنی موت سامنے دکھائی دیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان غمگین ہوتے ہوئے دوربین جاندارلی کی طرف کر دیتے ہیں اور جب جاندارلی دوربین لے کر یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ سلطان جاندارلی سے کہتے ہیں جاندارلی یہ پھٹ جائے گا۔ خیر الدین بھی اپنے چچا جاندارلی کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ جاندارلی روتے ہوئے کہتا ہے خیر الدین خیر الدین۔ قلعے کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے سلطان مجبوراً مومن علی کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ آگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر جاندارلی مشعل مومن علی کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اور اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے ریاست کی خاطر توپ کو آگ لگا دیتا ہے۔ سلیمان بھی غم اور غصے میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ بھائی کی غداری اور خیر الدین کی قربانی دونوں چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے خیر الدین کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتے ساتھ ہی وہ فخری انداز میں مسکرا دیتا ہے۔ توپ کا گولہ جہاز کو جا لگتا ہے اور خیر الدین کے ساتھ ساتھ جہاز کے بھی چھیتڑے اڑ جاتے ہیں۔ غم سے جاندارلی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو ناظرین، خیر الدین کو اس لیے قربان کیا گیا تاکہ رومیلیا قلعے کو بچایا جا سکے۔ اگر وہ جہاز کو قلعے سے دور خود تباہ نہ کرتے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاز قلعے کے پاس آ کر خود ہی تباہ ہو جاتا۔ رومیلیا قلعہ قسطنطنیہ کے فتح کے لیے بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے، جسے ہم نے پچھلے سیزن میں بنتا ہوا دیکھا تھا۔ اپنا منصوبہ تباہ ہوتا ہوا دیکھ کر شہنشاہ قسطنطینوس ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ریزو بھی اس منظر پر یقین نہیں کر پاتا اور کہتا ہے میں مد میں واپس آؤں گا۔ قسطنطینوس چلاتے ہوئے کہتا ہے خدا غارت کرے۔ ادھر غم سے جاندارلی کانپ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتے ہیں۔ بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ جاندارلی کہتا ہے ریاست کے بقا کے لیے ایک جاندارلی نہیں 1000 جاندارلی قربان ہو سکتے ہیں۔ سلطان خود ہی اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہیں۔ باقی سب بھی اس منظر کو دیکھ کر بہت غمزدہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، پچھلے سیزن میں سلطان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کرنے والا جاندارلی، سلطان کے بھائی کی موت کا ذمہ دار جاندارلی، بازنطینیوں کے ساتھ بھی تعاون کرنے والا جاندارلی اور سلطان کے وفادار ساتھیوں کے ساتھ مسلسل الجھنے والا جاندارلی اس سیزن کی پہلی قسط میں ایک بہت بڑی قربانی دے کر ریاست کے ساتھ وفادار ہونے کو ثابت کر رہا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود جاندارلی ابھی بھی مصطفیٰ سے انتقام لینا چاہتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس قسط میں دیکھا، اور مصطفیٰ وہ جو مسلسل ریاست کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے۔ کیا جاندارلی اپنی انا کو ایک طرف چھوڑ کر صرف اور صرف ریاست اور سلطان کے ساتھ وفادار رہ سکے گا، یا اس کی یہ انتقام لینے کی چاہ مصطفیٰ اور سلطان یا ریاست کے لیے مشکلات پیدا کریں گی؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ اس وقت بازنطینیوں کی طرف ہے یا اورحان کی طرف، تو کہیں جاندارلی اس کا ٹھکانہ معلوم کرنے کے بعد اس کا راز کافروں کے سامنے افشا نہ کر دے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔